السلام علیکم ناظرین، معذور افراد اپنی محنت اور لگن سے معذوری کو شکست دے کر دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انہیں سہولتیں اور وسائل فراہم کیے جائیں اور تعاون کیا جائے تو وہ بھی عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ معذور افراد کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور اخلاقی تعلقات بحال رکھنے چاہیے۔ روزگار کی فراہمی اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ پیش آنے والے معاشرتی ناانصافیوں کو دور کرتے ہوئے ایسا ماحول دینا ہوگا جس سے وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں اور معاشرے کے مفید اور کارآمد شہری بن سکیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان اختر محمود سے ملوا رہا ہوں جو حسن عبدال کرین آپریٹر تھے اور پتھر گھر کے قریب کام میں مصروف تھے کہ 11,000 وولٹیج کی تاروں سے ان کا کرین ٹکرا گیا اور وہ بری طرح ڈیمیج ہو گئے۔ ان کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور جسم کا باقی حصہ بھی متاثر ہوا ہے۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ہیں جی اختر محمود صاحب جنہوں نے حوصلہ نہیں ہارا اور ہمت کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آج کل وہ گاڑیاں بنا رہے ہیں، کرین بنا رہے ہیں اور دیگر جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں میری خواہش پہ۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں آپ کیسے گاڑی چلاتے ہیں، ہمیں گاڑی چلا کر ناظرین انہوں نے میری خواہش پہ گاڑی چلا کر ہمیں دکھائی ہے۔ میں سمجھا وہ گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن یہ آٹو گاڑی ہے اور پھر بھی انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بڑی سموتھ طریقے سے گاڑی چلائی ہے۔ ابھی وہ گاڑی سٹارٹ کریں گے، کر دی بلکہ انہوں نے سٹارٹ گاڑی، اور میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ بیٹھ کے میں چل پڑے ہیں جی۔ ہم لوکلی ہم نے ٹریک پہ سفر کیا ہے جی، جی ٹی روڈ سے تھوڑا سا آگے جا کر ہم نے یو ٹرن لیا وہاں سے پہلے اور واپس آئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان کی معذور ہیں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہترین ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ اور آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے جی ٹی روڈ جو آپ کو خود بھی اب نظر آ گیا ہوگا۔ گاڑیاں ساری رواں دواں ہیں اور وہ بھی یہاں پہ گاڑی اپنی چلا رہے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ ہمارے اعضاء مکمل ہیں اور ہم گاڑی چلاتے ہیں، اسی طرح وہ بھی گاڑی چلاتے ہیں اور انہوں نے معذوری کو اس میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ بڑے حوصلہ اور ہمت کی بات ہے۔ وہ دکھا رہے ہیں انگلی بھی کہ یہ بھی ڈیمیج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈرائیونگ خود کرتے ہیں اور بہت ہی اچھا کام اپنا چلایا ہوا۔ انہیں کرین بناتے ہیں، بڑی گاڑیوں کی باڈیاں بناتے ہیں، 12 سے 15 کاریگر ہیں ان کے پاس، اور بہت ہی ہمت اور حوصلے سے وہ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ انہیں معذوری کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنایا، اور دیگر جو لوگ بھیک مانگتے ہیں اس معذوری کی آڑ میں، ان کے لیے ایک سبق آموز کہانی ہے کہ اگر انسان ہمت سے کام لے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ یہ مثال ہے جی اختر محمود صاحب ان لوگوں کے لیے جو معذوری کی آڑ میں بھیک مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سبق ہے۔ ناظرین میں نے ان سے ایک تفصیلی انٹرویو بھی کیا ہے اس سفر کے بعد، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے۔ ان کا انٹرویو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں حسن عبدال میں۔ اختر محمود بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی دونوں جو ٹانگیں ہیں وہ کٹ گئی ہیں، ڈیمیج ہوئی ہیں۔ کس وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں، یہ حادثہ کس طرح رونما ہوا ہے، تو یہ ہمیں تفصیل بتائیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اصل میں معاملہ اس طرح ہوا ہے، میں کرین چلاتا تھا، کرین آپریٹر ہوں، اور اپنا یہ یہاں پتھر گڑھ روڈ پر میں کرین آپریٹ کر رہا تھا، کافی عرصے سے وہیں پر کرین آپریٹ کر رہا تھا۔ لیکن اس دن بس ایک موبائل کے چکر میں موبائل فون سنتے ہوئے میں کرین سوئنگ ہو رہی تھی، بس مجھے 11,000 لین سے میری کرین کا بوم ٹچ ہو گیا اور پھر کرنٹ آ گیا، پوری گاڑی میں گیا، گاڑی کے ٹائر بھی سارے پھٹ چکے تھے، مجھے بھی آگ لگ گئی تھی، پورا جسم میرا جل چکا ہے، اور پیٹ وغیرہ، کندھے، ٹانگیں زیادہ جل گئی تھی، جس کی وجہ سے ہاسپٹل والوں نے 1122 والوں نے مجھے بہت جلدی پہنچایا مجھے وہاں پر ہاسپٹل میں۔
تو وہاں اللہ نے کرم کیا، زندگی تو بچ گئی لیکن ٹانگیں بالکل اس طرح جل چکی تھیں کہ جو بچنے کے قابل ہی نہیں تھیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اب میں ماشاءاللہ اپنا کاروبار بھی کر لوں، اپنی گاڑی وغیرہ بناتا ہوں، اپنی گاڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں، زندگی کا روزگار چلا ہی رہا ہوں۔ شکر الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھ پر۔ امید نہیں تھی کہ بھائی اس طرح ہوگا، زندگی کی بھی امید نہیں تھی، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا مجھ پر۔ اللہ زندگی دینی تھی، بس اللہ نے بچا لیا۔ روکو نہیں چلو۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ بس میری کیفیت کیا تھی کہ مجھے آگ لگ چکی تھی اور اس وقت کیفیت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ بس آپ تصور کوئی نہیں کر سکتا اس چیز کا کہ انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ایک سیکنڈ کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، میرا دل کہتا ہے۔ کسی کے ساتھ نخرہ نہیں کرنا چاہیے، میرا دل کہتا ہے یار کہ بس نرم انسان کو دل میں نرم ہونا چاہیے۔ باقی زندگی ایک دن کی، ایک کل تک مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں بچہ سا تھا، اور آج میں بالکل موت کے دہانے پر ہوں۔ 4 دن ہے زندگی کے، یوں زندگی گزری ہے 1 منٹ میں۔ بس شکر الحمدللہ اللہ نے صحت دی ہے۔ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا کریں۔ پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں، بھائیوں کے بہت حقوق ہیں، لیکن کئی لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی آتی ہے، اور بس یہ اور مجھ سے بولا نہیں جا۔ جب آپ کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اس وقت جب آپ کو ہوش آیا، جب دونوں ٹانگیں ڈاکٹر نے کاٹ دیں تو پھر کیا گزری دل پہ؟ اچھا، جس دن میں 12 دن اس دن کومے میں تھا، 12 دن بے ہوش تھا۔ جس دن میں پہلے دن ہوش میں آیا ہوں تو فوراً سب سے پہلے جو مجھے بندہ نظر آیا وہ میرا بھائی ہے عادل۔ اس کے بعد میرے ماموں مجھے نظر آئے ہیں، اور جب میں نے اپنی ٹانگوں کو دیکھا ہے بس آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ، ورنہ جب آپریشن کے لیے مجھے لے گئے تھے میں تو بے ہوش تھا، مجھے ہوش بھی نہیں تھا، لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے کہ میرا پر کیا گزری ہوگی۔ لیکن انسان ہوں، کمزور دل ہوتا ہے ہر انسان کا، بس وہ لمحے یا وہ زندگی کے باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے زندگی دی تو بھول گیا سارا کچھ، لیکن کاش کی ٹانگیں اگر نہ کٹتی تو زیادہ بہتر تھا۔ لیکن اس میں بھی اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ گناہگار بندے تھے، اللہ ہم پر رحم کرے گا اس کی وجہ سے کہ دنیا میں تکلیف کاٹی۔ اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں کا پیار کرتا ہے۔ بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے اوپر تو ہے ہی اللہ کا کرم ہے، اس حالت میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ کیا روزگار چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، بچے ہیں میرے، 4 بچے ہیں ماشاءاللہ، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ بیٹی اللہ نے مجھے ایکسیڈنٹ کے بعد دی ہے، اور 2-2.5 سال، میرے 2.5 سال تقریباً ہونے والے ہیں، یا 25-26 مہینے ہو چکے ہیں ایکسیڈنٹ کو۔ جب یہ حادثہ پیش آیا تو آپ کے خاندان اور بچوں پہ کیا گزری ہوگی؟ بس جب میرے بچوں کو پہلے دن ہاسپٹل لے کر آئے نا تو میری اوپر تو کپڑے ڈلے تھے نا، چادریں تھیں، انہوں نے نقلی ٹانگیں میری گول تکیے لا کر بنائی تھی تاکہ گھر والوں کو شو نہ ہو کہ یار اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اور بس ابھی بھی کبھی دل تو چھوٹا ہو ہی جاتا ہے انسان کا، لیکن شکر ہے وہ بچوں کو دکھایا نہیں تھا۔ جو میرا چھوٹا بچہ تھا اس نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تو بے ہوش ہو کے گرنے ہی لگا تھا، تو میرے ماجد اس کے چاچو ہیں، انہوں نے اٹھا لیا اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کو میرے سامنے نہیں لایا۔ لیکن اب الحمدللہ ساتھ ہی میرے لیٹتے ہیں، ایک ہی بیڈ پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی بیڈ پر وہ میرے ساتھ لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر اللہ کا کرم ہے۔ اب آپ کی بیوی یہ ٹانگیں کٹنے سے پہلے جس طرح آپ سے محبت چاہت کرتی تھی ابھی بھی اس طرح ہی ہے یا کہ تبدیلی آ گئی ہے؟ یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک تحفہ ہی دیا ہے بیوی، مطلب میرے پر خدمت کی بیوی نے انتہا کی ہے، یہ میرا خدا جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ اب تو میں اپنا سب کچھ خود کر لیتا ہوں، لیکن کم از کم 1 سال تک نا مجھے بیوی نے سب میرا جو کچھ میرا ہے نا، پیشاب سے لے کر سب کچھ نہلانے تک بیوی نے ہی کیا ہے۔ ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہی، ابھی بھی مجھے سب کچھ کرتی ہے، لیکن اب یہ کہ کم از کم میں واش روم خود ہو آتا ہوں اور اپنے ضروریات تھوڑی پوری کر لیتا ہوں، لیکن بیوی نے میری خدمت کی انتہا کی ہے۔ جی آپ ڈرائیونگ اس حالت میں بھی کرتے ہیں، کہاں کہاں سفر کیا ہے؟ جی الحمدللہ ٹانگوں والوں سے اچھی گاڑی چلا سکتا ہوں، میرے ساتھ میرا دل کہتا ہے کہ کوئی ٹانگوں والا گاڑی نہیں چلا سکتا۔ اور دوسرا کراچی گیا ہوں میں، ابھی کوئٹہ کا پروگرام بنا ہے میرا آصف بھائی کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے بھی۔ اور اس کے علاوہ پنڈی تو ہزاروں دفعہ گیا ہوں، 100 دفعہ پشاور گیا ہوں اپنی گاڑیوں کے سامان وغیرہ لینے کے لیے، جاتا بھی رہوں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔
اور جاتا بھی ہوں، کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے۔ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا، میں نے پہلی دفعہ جب میں نے یہ ویڈیو بنائی گاڑی چلانے کی تو میرے کزن ہے کراچی میں، مجھے کہتے ہیں بھائی کیسے گاڑی چلا رہے ہیں؟ میں نے کہا یار یہ اس کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ آٹومیٹک چل رہی ہے، میں نے تو بس اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے، اور وہ دیکھنے کے لیے کراچی سے آئے یار یہ بھائی گاڑی کیسے چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کافی میری ویڈیو بنا کر لے گئے، لیکن الحمدللہ ہم گزارا کر رہے ہیں جی۔ آپ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتائیں، آپ نے گاڑیوں کا کام کس سے سیکھا ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں، میرا خدا جانتا ہے میں نے کسی کی دکان پر ایک دن بھی شاگردی کے لیے نہیں گیا ہوں۔ جو کچھ سیکھا ہے اپنی دکان پر، میں یہ گاڑیاں بناتا ہوں، یہ ٹرک بناتا ہوں، ڈیمپر بناتا ہوں۔ الحمدللہ شاگرد ہیں میرے پاس، کاریگر لڑکے ہیں، کاریگر اب آئے، یہ ساری ورکشاپ والے گواہ ہیں کہ میں یہ سب کچھ خود کرتا تھا۔ 25-30 گاڑیاں بنا چکا ہوں میں خود، اور کوئی کام ایسا نہیں ہے جو میں نہ مانتا ہوں۔ صرف اگر کسی سے مجھے گلہ ہے تو میرے پڑوسی ہیں، وہ ایک آدھی بندہ ہے صحیح نہیں ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، باقی ایک آدھ پڑوسی میرا اچھا نہیں ہے، باقی بہت اچھے ہیں سارے۔ وہ بھی اچھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، لیکن اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا اسے ہونا چاہیے۔ ایک پڑوسی ہے صرف، وہ میں نام کسی کا نہیں دوں گا، کیا پتہ وہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے، اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں بتا دیں تھوڑا سا کہ آپ نے اپنی معذوری کو راستے میں روڑے نہیں اٹکائے، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں پیدا ہوئی، وہ کون سا حوصلہ تھا جو آپ کو اس کام کی جانب لے آیا؟ یہ میں نہیں جانتا، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، میری اتنی اوقات نہیں تھی۔ الحمدللہ میں ہاسپٹل میں اپنی یہ انگلی چیک کروانے گیا ہوں، ایک دن ڈاکٹر کے بعد لیڈی ڈاکٹر مجھے چیک کر رہی تھی، تو پیچھے سے ایک ڈاکٹر آیا تو اس نے میرے یہاں کندھے پر ہاتھ مارا ہے، میرا یہ کندھا جلا ہوا ہے یہاں سے بھی، پورا زخم ہی زخم، پورا یہ کندھے جلے ہوئے۔ تو اس نے ہاتھ مار کے مجھے کہا ہے کہ یہ ہمارے 2 مہینے میں ہاسپٹل میں رہوں، مجھے ایک ڈاکٹر بائی نیم جانتا تھا، تو مجھے کہتا ہے یہ ہمارے ہاسپٹل کا سب سے دلیر بندہ ہے، کیونکہ میں آئی سی یو میں سب سے سیریس بھی میں تھا اور بچنے والا بھی میں ہی تھا۔ میرے ہاسپٹل میرے سامنے 7 بندے مرے ایک ہفتے کے اندر، اور میں ان سب میں نہ سیریس تھا، لیکن اللہ نے زندگی دینی تھی، الحمدللہ حوصلہ اللہ نے دیا، میرا نہیں کمال، لیکن 15 بوتلیں مجھے خون کی لگی تھی اس وقت، الحمدللہ بس اللہ نے زندگی دے دی۔ آپ آخر میں یہ بتائیں کہ جو آپ معذور ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ اچھا کاروبار کر رہے ہیں، خود گاڑیاں بنا رہے ہیں، کسی سے کام بھی نہیں سیکھا، جو لوگ بھیک مانگتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس میں انہیں پیغام تو کوئی نہیں دینا، میں انہیں ہدایت کرتا ہوں، یا اللہ تم لوگ بچے محنت کرو، کوشش کرو، ہمت کرو۔ میں تو شروع سے ہی ہو سنبھالا ہے، تو کوشش کی ہے، کبھی میں گاڑیوں کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، کنڈکٹری کرتا تھا، ہر طرح کی کوشش کر کے کام ہی کیا جب معذور نہیں بھی تھا۔ اب بھی میرا روح نہیں مانتا کہ ایسے ہو جائے، اور میرے ساتھ اکثر یہ معاملہ ہوا ہے کہ مجھے دیکھ کے کسی نے مجھے پیسے یا مدد کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اسے میں نے سمجھایا ہے کہ نہیں یار میں اس طرح نہیں ہوں۔ کئی دفعہ لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کئی لوگ دل سے مجھے اتر جاتے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں میں نا احساس نہیں ہوتا۔ کل میں پنڈی گیا تھا ایک ورکشاپ کے اندر، انہوں نے سمجھ لیا مانگنے والا آ گیا نا، تو اس نے مجھے یوں کر دیا، تو مجھے غصہ بھی چڑھا، لیکن پھر میں سیدھا اس کے پاس گیا، میں نے اسے فوراً سمجھایا میں اپنی گاڑی کا کام کروانے آیا ہوں۔ وہ اتنا شرمندہ ہوا، لیکن کئی لوگ شرمندہ نہیں ہوتے، اس بات پہ دل میں احساس رکھا کریں، میرا نہیں معذور لوگوں کا احساس رکھیں، یار اللہ نے ان کو معذور کر دیا ہے، ان کے لیے کوشش کریں کہ کوئی بہتری ان کے لیے ہو جائے، کوئی بہتری ہو جائے، میرے لیے نہ کریں۔ اور لوگ بڑی غریب دنیا ہے، میرے پہ الحمدللہ کرم ہے، رہتا تو خیر میں کرائے کے مکان پر ہوں، لیکن الحمدللہ ہر چیز میرے پاس ہے، گاڑی ہے، کار ہے، بچے ہیں، الحمدللہ میرے پر اللہ کا کرم ہے۔ ایک معذوروں کا لوگوں کو چاہیے کہ خیال کریں، بڑی غریب دنیا ہے۔ ناظرین، اختر بھائی کی آپ نے باتیں سنی، اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ حسن عبدال سے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اللہ حافظ۔